الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ہم اوقات وغیرہ نکالنا سیکھ چکے ہیں۔ ابھی مزید آگے ہم بحث پڑھ رہے ہیں اور آج کی ہماری جو بحث ہے، آج دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم ابجد اور دوسرا ہے نجومی طلوع و غروب معلوم کرنا، اور اس کے لیے ایک اعلیٰ حضرت کا فارمولہ ہے، وہ فارمولہ انشاءاللہ عزوجل ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے حروف ابجد کی بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھی سب سے پہلے تقریباً کے ذہن میں یہی خیال جاتا ہے کہ شاید جو حروف ابجد ہوتے ہیں اس کی مدد سے جو نجومی وغیرہ نکالتے ہیں ستاروں کا حال وغیرہ معلوم کرنے کے لیے، تو شاید یہ وہیں استعمال ہوتے ہیں، اس کا اور کوئی استعمال نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کو اصلاً ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر ہاتھ سے لکھائی ہوتی تھی، اور ہاتھ سے لکھنے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات خطرہ رہ سکتا تھا، حروف چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ 1 2 3 4 وغیرہ اس طرح لکھنا، تو کوئی مٹ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ابجد کی لینگویج میں لکھنا شروع کر دیا۔ ابھی ان کے لکھنے کا ایک الگ سے سٹائل ہے، لکھنے کا ایک الگ سے انداز ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارے شعبے کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل کے اوپر اس کی ویڈیوز موجود ہیں استاد صاحب کی، علم ابجد حروف کی پہچان اور اس کے لکھنے کا طریقہ۔ انشاءاللہ عزوجل ابھی کلاس کے بعد آپ کے گروپ کے اندر وہ دونوں ویڈیوز کا لنک بھی بھیج دیا جائے گا۔ اب یہاں پر فی الحال آپ کو لکھنا نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ کتابوں میں کس طرح سے لکھے ہوئے ملتے ہیں، وہ آپ کو استاد صاحب کی ویڈیو سے ملے گا۔ یہاں پر عمومی ہے، کام سے یہ چیز بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے سامنے جو پہلی چیز آئے تو وہ آپ پہچان سکیں۔ دیکھیے اس کو پڑھا کس طرح سے جاتا ہے علم حروف ابجد کو۔ ابجد حوض حطی کلیمن صافس قرشت ساخذ ضوغ، یہ اس طرح لکھ کر اسی ترتیب کے اندر آپ نے لینا ہے اس کو۔ اور یہ دیکھیے اسی طرح میں نے لکھ دیا، الف با جیم دال دال، یہ ابجد ہو گیا۔ بعض اوقات دال کو حمزہ کی شکل میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، کئی جگہ پر آپ کو اس طرح ملے گا۔ اس طرح حوض، یہ ہا و زا علیحدہ علیحدہ کر دیا، حطی ہاتھ و یا علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اور ان کے اندر ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا کا 1، دوسرے کے عدد 2، تیسرے کے 3، آگے 4، آگے اس طرح 10 تک پہنچتے ہیں۔ 10 کے بعد پھر 20، 10 کے بعد 11 نہیں آتا، 20 آتا ہے ڈائریکٹ، 20 30 40 50، اس کے بعد 90 تک جاتا ہے، 100 کے بعد پھر آگے 200 300 400، اس طرح سے جو آخری لفظ غین ہے اس کا عدد 1000 بنتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مرتبہ استاد صاحب کا جانا ہوا ایک مسجد کے اندر، تو بتایا گیا کہ یہ تقریباً 300 سال پرانی مسجد ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ کب بنی، آخر کوئی نشانی اس کی، کچھ لکھا ہوا تحریر میں ہو؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا جی ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں پتہ، صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ مسجد 300 سال پرانی ہے۔ تو اس مسجد کے محراب کے اوپر لفظ غوق لکھا ہوا تھا، غین واو قاف، غوق۔ اب دیکھیے اس کے حروف اگر ہم ملاتے ہیں، غین کے 1000، واو کے 6، اور یہ قاف، قاف کے 100، مطلب 1106، اور ابھی چل رہا ہے 1443۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 1443 اور 1106 ان کا آپس میں تقریباً 300 سال کا ہی فرق بنتا ہے۔ تو یہی راؤنڈڈ جب کریں گے تو استاد صاحب نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مسجد کس سن کے اندر بنی تھی، یہ مسجد 1106 میں بنی تھی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا علم ہے، اور یہ تو ایک سادہ سا میں نے بتا دیا، ورنہ کتابوں کے اندر عمومی طور پر لکھنے کا سٹائل اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اس کو عام طور پر اردو زبان کی طرح سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے لکھنے کا الگ انداز ہے جو کہ استاد صاحب کی ویڈیو سے آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ اب آئیے اس کا ایک پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں۔ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ جی
کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ٹوٹل جو ہیں 786 حروف ہیں، تو وہ آیا کہ واقعی بنتے ہیں یا نہیں. تو آپ یہ ٹیبل لیں، با کے 2، سین کے 60، میم کے 40، الف کا 1. اب یہ اس ترتیب سے لکھیں جس طرح سے بسم اللہ میں ہے. اب جو حرف لکھا جائے گا اس کے اعداد بنیں گے، جو بعض اوقات لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں گیا، لیکن پھر بھی اس کے اعداد ہمارے کیلکولیشن کے اندر آئیں گے. دیکھیے یہ الف پڑھا نہیں جاتا لیکن آئے گا. لام 2 چونکہ مشدد ہے اور لکھا ہوا بھی 2 ہے، اصل میں مشدد تو ایک ہی دفعہ پڑھا جاتا ہے لیکن یہ لکھا ہوا بھی 2 ہے، تو اس لیے ڈبل لام ہی پڑھا جائے گا. تو اس کو آپ اگر ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل آپ کا وہی 786 ہی بنے گا. یہ ہو گیا ہمارے علم ابجد کی ابتدائی بحث. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے طلوع و غروب نجومی معلوم کرنا ہے. اور طلوع و غروب نجومی کس طرح سے معلوم کریں گے، آئیے اس جانب بڑھتے ہیں. قاعدہ طلوع و غروب نجومی، اگر طلوع و غروب نجومی معلوم کرنا چاہیں تو اس کا جاننا بہت آسان ہے. اچھا یہ کس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کا دور تھا، ورنہ آج کل تو تحقیقی یعنی عمومی طور پر نجومی کے بجائے معیاری طلوع و غروب بھی آسان ہو چکا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ نجومی طلوع و غروب معلوم کرنا بھی انتہائی آسان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام المسلمین قدس سرہ العزیز نے ایک بیت میں اس کو تحریر فرمایا ہے، یعنی ایک شعر کے اندر اس کو لکھا ہے: ذل میل جزء بذل عرض زن جیب تعدیل النہار آمد بدست. یعنی اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ جس تاریخ کا طلوع و غروب نجومی جس مقام کے لیے نکالنا ہو تو اس تاریخ کے میل اول یعنی میل شمس کے ذل اول کو اس مقام کے ذل عرض البلد میں ضرب منحط کریں. آگے اس کے پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. حاصل کو جدول جیب میں اب اس کے بعد اس کو سائن انورس کر دیں. یہ قوس اس مقام اس جز کی تعدیل النہار کی ہوگی. اس سے حمزہ کہ یعنی 4 دقیقہ، دیکھیے یہاں پر وہ علم ابجد کا حمزہ یہاں پر لکھا گیا لیکن حقیقت میں یہ وہی دال ہی ہے. تو دال کے چونکہ 4 حرف ہوتے ہیں تو 4 دقیقہ میں ضرب کریں. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب درجے آئیں تو 4 سے ضرب کرنے پہ منٹ سیکنڈ میں جواب آئے گا، یا پھر 15 سے تقسیم کر دیں تو گھنٹہ منٹ سیکنڈ میں جواب آئے گا. یہ اس تعدیل النہار کا وقت وسطی ہوگا. اب کیا ہوگا؟ وقت وسطی نصف النہار کا وقت ہوگا، نصف النہار حقیقی. اسے وقت واو تا پر زائد کریں. واو تا کا مطلب یہ دیکھیے واو ہے 6، ٹھیک ہے، لیکن تا پر یہاں سے مراد یہ نہیں ہے علم ابجد، صرف واو کا ہے 6 اور ہے واو تا پر زائد کریں، یعنی 6 گھنٹے پر زائد کریں کہ اجزائے شمالیہ کا غروب اور جنوبیہ کا طلوع ہوگا. اس کا یب یا کے 10 با کے 2، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا 12 گھنٹے تک تمام لیں کہ شمالیہ کا طلوع اور جنوبیہ کا غروب ہوگا. پیارے طلبہ کرام، اس کے اندر نکلے گا کس طرح سے کہ پہلے آپ نے اپنے مین بیسک ٹائم نکال لیا. اب چونکہ نجومی نکال رہے ہیں تو نجومی طلوع جو ہوگا وہ معیاری نصف النہار سے 6 گھنٹے پہلے ہی ہوگا. تو اب آپ نے اس میں 6 گھنٹے مائنس کریں گے یا پلس کریں گے؟ پہلے ان میں سے ایک چیز نکالنی ہوگی آپ کو. اس میں یہ کریں گے اسے 6 گھنٹے پر زائد کریں یا اس میں 6 گھنٹے پلس کریں کہ شمالیہ کا غروب نکلے گا، جنوبیہ کا طلوع ہوگا. اب یعنی 12 گھنٹے جب 6 گھنٹے زائد کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ شمالی خطے کا غروب کا ٹائم ہوگا، جنوبی حصے کا طلوع کا ٹائم ہوگا. اب اس کے اندر کیا کریں؟ اب اس کا 12 گھنٹے تک تمام لیں. اچھا 12 گھنٹے پلس کرنے کا نہیں بول رہے، 12 گھنٹے تک تمام لیں، یعنی جو جواب نکلے گا 12 گھنٹے سے اس کو مائنس کر دیں. تو اب شمالیہ کا پہلے غروب نکلا تو اب طلوع ہو جائے گا.
अब जुनूबिया का तुलू निकला था तो अब वो गुरूब हो जाएगा। शरा, थोड़ी सी शरा की भी हाजत है, या आला हज़रत ने तो इस यहाँ पर तहरीर फरमा दिया, लेकिन यहाँ पर तशरीह की हाजत है। जबकि मैलो अर्ज़ यकसा होंगे तो 6 घंटे प्लस करने पर गुरूब निकलेगा, वरना 6 घंटे प्लस करने पर गुरूब की बजाय तुलू निकलेगा अगर मुखालिफ होंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर जुनूबिया का बयान किया गया। वरना मुखालिफ होने की सूरत में माकूस होगा, यानी 6 घंटे से तफरीक करने पर शिमालिया का गुरूब जुनूबिया का तुलू होगा। इसका 12 घंटे तक तमाम लेने पर शिमालिया का तुलू और जुनूबिया का गुरूब होगा। मसलन 5 नवंबर का मतलूबा मैल, जो मैल शम्स बना 15 दर्जे 32 दकीके 8 सानिये जुनूबी, और बरेली शरीफ का अर्ज़ बलद 28 दर्जे 23 दकीका शिमाली है। देखिए मैल शम्स जुनूबी है, अर्ज़ बलद शिमाली है, तो अब मैल शम्स जो बनता था 15 दर्जे 32 दकीके 8 सानिये, इसका हमने क्या किया, टैन लिया। आप इसका टैन लेंगे तो इसका जवाब यही आएगा 0 दर्जा 16 दकीके 40 सरिया 7 सानिये। और अर्ज़ बलद जो बरेली का था 28 दर्जे 23 दकीके, इसका भी टैन ले लिया, ये बन गया 0 दर्जा 32 दकीके और 25 सरिया 1 सानिये। अब इनको ज़रब कर दिया आपस में, मैल के टैन को और अर्ज़ के टैन को, तो ये बना 0 दर्जा 9 दकीके 0.74 सानिये। ये ज़रब लेने के बाद अब इसका साइन इनवर्स ले लिया। अब तादील नहार 8 घंटे 38 मिनट 19.82 हासिल हुई, बल्कि ये दर्जा दकीका में 8 दर्जे 38 दकीके 19.82 सानिया हासिल हुई। इसको 4 दकीका से ज़रब देने या 15 दर्जे पर तकसीम करने पर 34 मिनट 33.32 सेकंड हासिल हुए। चूँकि मुखालिफ हैं, लिहाजा 6 घंटे में से तफरीक करने पर वक्त गुरूब नजूमी जेबी 5:25 मिनट 26.68 सेकंड घंटे तक इसका तमाम लेने पर तुलू नजूमी जेबी, अब ये तुलू निकला, नजूमी निकला और साथ में जेबी भी निकला, 6:34 मिनट 33.32 सेकंड हासिल हुआ। प्यारे तलबा किराम, तुलू गुरूब नजूमी तो हम पढ़ के आ चुके हैं। ये जेबी क्या चीज़ है? जेबी है कि जिसके ऐसा वक्त जिसके अंदर ना तो मयारी टाइम मिलाया जा गया हो, ना ही तादील मुरवज मिलाई गई हो, तादील अय्याम और तादील मुरवज, ये दोनों में से कुछ भी ना मिलाया गया हो, तो उसको कहते हैं जेबी वक्त। लिहाजा इसके अंदर तादील मुरवज भी मिलानी पड़ेगी, तादील अय्याम भी मिलानी पड़ेगी, तो आपके सामने मायारी तुलू गुरूब हासिल हो जाएगा। लेकिन नजूमी एतबार से यह नजूमी तुलू गुरूब हासिल हो गया। अब मुख्तलिफ़ अर्ज़ बिलाद के अंदर नजूमी और शरी, इन दोनों तुलू के अंदर फ़र्क होता है, और अर्ज़ बरेली पर तकरीबन 4.5 मिनट का फ़र्क बनता था। तो अगर तुलू के अंदर, क्योंकि तुलू नजूमी पहले हो जाता है और शरी बाद में होता है, लिहाजा जो टाइम निकलेगा तुलू गुरूब नजूमी का, इसके अंदर तादील मुरवज पहले मिला लेंगे और तादील अय्याम भी मिला लेंगे। अब ये नजूमी तुलू हो गया। शरी तुलू इसको बनाने के लिए इसके अंदर मज़ीद 4.5 मिनट प्लस कर लेंगे, तो अब ये शरी तुलू निकल आएगा। ग्रुप के अंदर ये होगा कि 4.5 मिनट माइनस करेंगे, तो वहाँ पर फिर हमें शरी हासिल हो जाएगा। अब ज़हन में आता है कि जी जब हमारे पास फार्मूला वगैरह मौजूद है तो ये इतनी दिक्कत करने की क्या ज़रूरत है कि हम पहले नजूमी निकालें, फिर उसके अंदर तादील मुरवज मिलाएँ, तादील अय्याम मिलाएँ, उसके बाद फिर 4.5 मिनट मिलाएँ। तो प्यारे तलबाए किराम, देखिए कि उस दौर के अंदर कैलकुलेटर से आम औकात निकालना आसान नहीं था, मुश्किल था। लिहाजा एक आसान फार्मूला आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने दे दिया कि इस कायदे से बहुत आसानी से नजूमी तुलू गुरूब निकाल सकते हैं। उसकी मदद से फिर आप शरई भी मालूम कर सकते हैं। जी, आप कोई सवाल करना हो तो कर लें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नदीम भाई। जी
جیبی طلوع غروب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تعدیل ایام اور تعدیل مروج نہ ملائی گئی ہو. اب جیبی شرعی بھی ہو سکتا ہے, جیبی نجومی بھی ہو سکتا ہے. جی جی اب نجومی طلوع غروب ہوتا ہے 90 درجے بود سمتی پر, یعنی عین 90 درجے بود سمتی پر اگر وقت نکالا جائے تو اس کو کہتے ہیں نجومی طلوع غروب. اور وہ اس کے اندر نہ انکسار, نہ ہی نصف قطر, نہ اختلاف منظر, کسی چیز کا عمل دخل نہیں, بس 90 درجے بود سمتی لو اور اوقات نکال لو. اس کو کہتے ہیں نجومی طلوع غروب. اب اس کے اندر اگر تعدیل ایام ملا دی صرف تو پھر یہ بلدی ہو جائے گا, یعنی بلدی نجومی جیبی ہٹ جائے گا لفظ اس سے. بلدی یا تو نجومی ہو جائے گا یا بلدی شرعی ہو جائے گا. اب اگر اس کے اندر تعدیل مروج بھی ملا دی تو اب یہ معیاری طلوع غروب ہو جائے گا. جی 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 معیاری ہو جائے گا. اب جو بوتے سمتی لی ہوگی اس کے حساب سے 90-50 لیے تو شرعی, 90 صرف 90 لیے تو پھر نجومی. نماز کا وقت عمومی طور پر آج تک جس قاعدے سے نکالتے آئے ہیں وہ تو وہی بات ہے کہ شرعی ہی ہمارا ہوتا تھا, نجومی نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پر ایک نجومی کا بھی بتایا گیا, اور نجومی بھی نکال سکتے ہیں پرانے قاعدے سے. وہی 90-50 کی بجائے آپ اکیلا 90 لکھ لیں, آپ کے پاس نجومی طلوع غروب آ جائے گا. نہیں وہ تو شرعی ہی ہوگا, ظاہر سی بات ہے, نمازوں کے اندر تو ہمارے شرعی ہی حاصل ہوتے ہیں. یہ ابھی جو مثال حل کی گئی تو آئیے اس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں, اسی کو حل کر لیتے ہیں کیلکولیٹر کے اوپر. تو آئیے میں یہاں پر اپنی اسکرین شیئرنگ بند کر رہا ہوں اور اپنے موبائل سے اسکرین شیئرنگ آن کر رہا ہوں. یہ آپ کے سامنے کیلکولیٹر کھلا ہوا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے ٹین لینا تھا میل شمس کا. تو دیکھیے میل شمس تھا 15 درجے 32 دقیقے 8 ثانیے. 15 درجے 32 دقیقے 8 ثانیے. یہ نکلا 16 دقیقے 40.77 ثانیے. دیکھیے ادھر بھی جو حل کیا ہوا ہے وہ یہی کیا ہوا ہے, 16 دقیقے 40.77 ثانیے کتاب کے اوپر, یعنی جو اب PDF آپ کے سامنے کھولی گئی تھی. اس طرح عرض بلد 28 درجے 23 دقیقے ہے, تو ہم نے اسی کو ایڈٹ کیا اور 28 درجے 23 دقیقے اور 0 ثانیہ کر دیا. یہ نکلا 32 درجے 25.16 ثانیے. دیکھیے 32 دقیقے درجے نہیں دقیقے, 32 دقیقے 25.16 ثانیے. اب ہم نے کیا کیا کہ ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیا, 0 درجہ 32 دقیقے 25.16 ثانیے کے ساتھ. تو یہ جواب آیا 9 دقیقے 43.55 ثانیے. دیکھیے کتاب کے اوپر آگے 9 دقیقے, چلے خیر وہاں پر ڈائریکٹ کیلکولیٹر سے ہی حل کیا ہوا ہے, یعنی اس کو انہوں نے جو کتاب کے اوپر کیا ہے تو یہ ویلیوز محفوظ کر کے کیا ہے, یہ کیونکہ یہ وہ بھی میرا ہی کیا ہوا ہے. اب اس کا ہم نے سائن انورس لینا ہے.
اور سائن انورس اس طرح سے لیں گے کہ سائن انورس اس آنسر کا لینا ہے، تو یہ نکلا کہ جواب فرق میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اوپر والی جو ویلیوز ہیں ان کو محفوظ کرنا پڑے گا، محفوظ کریں گے تب بھی صحیح جواب آ پائے گا۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، میل شمس جو تھا اس کا ٹین لیا 15 درجے 32 دقیقے 8 ثانیے، اور اس کا جواب نکلا، یہ میرے خیال میں اسکرین شیئرنگ شاید بند ہو گئی ہے، جی میں ابھی اس کو سیٹ کرتا ہوں۔ جی یہ نکلا 16 دقیقے 40.77 ثانیے۔ تو ہم نے کیا کیا، اس کو اے میں محفوظ کر دیا۔ اب ہم نے پھر ٹین لیا 28 درجہ 23 دقیقہ، اس کا جو جواب نکلا اس کو ہم نے بی میں محفوظ کر دیا۔ اب ہم نے ان کو آپس میں ضرب کرنا ہے، تو اے ملٹیپلائی بائی بی اے ملٹیپلائی بائی بی، یہ 0.2 جواب آیا۔ اب اس کا سائن انورس لے لیں، اب تو بات ہے کہ اس کی اصل ویلیوز کے ساتھ ہی کر لیں، یعنی یہ اوپر والی ویلیوز اب پوائنٹ کے ساتھ سارا ہی اٹھا رہا ہوگا۔ یہ جواب نکلا 11.5، لیکن آنا نہیں چاہیے یہ، چلیں اس کو 15 پر تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ شاید کیلکولیٹر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، ورنہ میں نے دوسرے کیلکولیٹر سے چیک کیا تھا تو یہ جواب صحیح آ رہا تھا۔ اس کو انشاءاللہ عزوجل دوبارہ سے چیک کر کے پھر آپ کو اس کا بھیج دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر مسٹیک کہاں پر ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرے کیلکولیٹر پر تو اس نے صحیح حل کیا تھا۔ ہاں، یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اسکرین شیئرنگ میں دوبارہ کر دوں اس کی، ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے بریکٹ اوپن کی، سائن انورس، سائن انورس اور بریکٹ اوپن، جی 10 میل 15 32 8 32 8 اور پھر 10، یہ خود ہی ظاہر کہ ضرب کر دے گا اس کو، 28 درجہ 23 دقیقہ، اور یہاں پر اس بریکٹ کو بند کرنا تھا، اور یہاں پر بھی اس بریکٹ کو کلوز کریں گے، اور یہ ہوگی وہ بریکٹ کلوز۔ اب یہ بریکٹ آگے کلوز ہوئی 10 والی، اور اس کے بعد ہم نے کیا تقسیم 15، ٹھیک ہے،
दोनों tan वाली ब्रैकेट बंद हुई, उसके बाद पहले tan वाली ब्रैकेट बंद हुई, उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर एक ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर 3 ब्रैकेटें बंद होंगी तकसीम 15, ताकि ये इन दोनों को हल करके साइन इन्वर्स निकालेगा, उसके बाद जो जवाब आएगा वो फिर आखिर में 15 पर तकसीम होगा। जी ये देखिए अब माशाल्लाह 34 मिनट 33.32 सेकंड, देखिए अब सही जवाब आया। चूँकि अर्ज़ो मेल मुखालिफ हैं, लिहाजा इसे 6 घंटे से तफरीक करने पर वक्त ग़ुरूब नजूमी जेबी 5:25:26.68 हासिल हुआ। अब इसको 6 घंटे में से तफरीक करने पर 6 माइनस आंसर, इसने यहाँ पर फिर मामूली सा फ़र्क दे दिया। अब लगता है ऐसे ही है कि ये फिर ना अगली दफ़ा जब आप करते हैं तो शायद ये पूरे पॉइंट्स नहीं उठा पाता ये कैलकुलेटर, वरना इसको यही जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फ़िज़िकली कैलकुलेटर होता है तो वो हर चीज़ सही उठाता है। इसीलिए मैं तलबा कराम को भी यही मशवरा देता हूँ कि फ़िज़िकली जो कैलकुलेटर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा चीज़ें हमें हल कर देता है, आसानी कर देता है। लेकिन ये जो कैलकुलेटर है ये कहीं ना कहीं जाकर गड़बड़ कर देता है। ये तकरीबी तौर पर तो हमारी चीज़ें सही निकालता रहा, लेकिन जब हम अगले लेवल के अंदर गए तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ मसाइल कर रहा है। अगर इसके अंदर वही काम करने के पीछे ब्रैकेटें देने के बाद फिर 6 में से इसको माइनस कर दें, यानी आप ऐसा करें कि ठीक है 6 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर 15 के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 5:25:26.68, यानी वो आपको फार्मूला इकट्ठा लिखेंगे तभी ये सही निकालेगा, वरना ये गड़बड़ कर जाएगा। और अब 12 घंटे तक इसका तमाम लेने पर, यानी 12 माइनस आंसर अगर ये हम करते हैं, अब इसने फिर वही काम किया तो ये यहाँ पर ये गड़बड़ें करेगा, क्योंकि ये पॉइंट पूरे अपने पास महफूज नहीं रख पाता। ये कैलकुलेटर की ठीक है, समझ आ गया हमें कि ये गलती कहाँ पर हो रही है। अगर इसको इकट्ठा फार्मूला देंगे तो ये हल करता है, वरना नहीं करता। लेकिन वो जो दूसरा कैलकुलेटर है उसको एक एक वैल्यू अगर उसके अंदर ही हम सेव करते जाएँ तो अंदर की वैल्यूज़ वो पूरी पूरी पॉइंट्स के साथ उठाता है। अलबत्ता हाथ से लिखेंगे तो फिर वो पूरी वैल्यूज़ नहीं उठा पाता। ठीक है हुज़ूर, ये चीज़ थी। अभी मज़ीद कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। जी कोई सवाल हो तो कर लें। जी आपने सवाल किया फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से कि आया कि क्या हम फ़िक़्ह जाफ़रिया के औकात भी निकाल सकते हैं। तो प्यारे तलबा किराम, इनका कोई उसूल नहीं है। इस तरह की कई चीज़ें, ऐसे मज़ाहिब हैं, फ़िरके हैं कि जिन्होंने कोई उसूल ही नहीं बनाए हुए। उनका उसूल यह है कि सुन्नियों से, अहले हक़ से, अहले सुन्नत व जमात से 10 मिनट बाद अज़ान दें। यानी इनका उसूल ये है, इनका कोई बोधे समती नहीं है मुकर्रर। बड़ा अर्ज़ बलद है, छोटा अर्ज़ बलद है, वहाँ पर भी इसका फ़र्क पड़ता है कि बोधे समती ज़ाहिर सी बात है बड़े अर्ज़ बलद पर 10 मिनट के अंदर हो सकता है कि 90 के बजाय 91 पर हो जाता हो 10 मिनट बाद, और छोटे अर्ज़ बलद पर ज़्यादा बोधे समती हो जाता है। मज़ीद ये कि अगर अहले सुन्नत व जमात की अज़ान ही 10 मिनट बाद वो फ़र्ज़ करें तो इन्होंने फिर भी 10 मिनट बाद मज़ीद 10 मिनट बाद देनी है। इनका अपना कोई उसूल नहीं है, ये इस तरह से ये अमल करते हैं। अब रही बात फ़जर व इशा की, यानी जो ये रोज़ा जिसके ऊपर सहरी करते हैं, तो इनका उसूल कुछ और है। वो इंशाअल्लाह जो हम
فجر عشاء کے باب میں جا کر پڑھیں گے، میں آپ کو وہاں پر یہ چیز نومینیٹ بھی کروں گا۔ ان کا جو اصول بنتا ہے اس لحاظ سے اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ یہ 10 منٹ بعد ہمارے سحری بند کریں، یعنی وہ جو اصول ہے اس طور پر یہ بنتا ہے، لیکن یہ کرتے ہی ایسا ہیں کہ 10 منٹ پہلے سحری بند کرتے ہیں۔ وہ خیر تفصیل ہے اس کے اندر، وہ انشاءاللہ ذرا ہم اپنے مقام پر پڑھیں گے۔ ابھی ہم فجر و عشاء کے اوپر اس طرح سے نہیں گئے جس طرح سے ابھی ہم نے جانا ہے مزید۔ ابھی ہم طلوع غروب کی طرف پڑھ رہے ہیں، یعنی تفصیل سے۔ جی حضور، مزید کوئی سوال؟ جی جی جی، آ رہی ہے آپ کی بات۔ اچھا، آپ نے گروپ کے اندر بھیجی ہے؟ پروفائل پہ میں سمجھا نہیں۔ اچھا، پرسنل سینڈ کیے؟ جی 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 اشتیاق بھائی، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ضرور پھر بعد میں اس کو دیکھ لوں گا۔ جی، آپ کی طرف سے پکچر آئی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے یہی چیز بھیجی ہے جو آج ہم نے حل کی ہے؟ جی جی جی، چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس کا نا انشاءاللہ بعد میں پھر چیک کر لوں گا۔ جی حضور، مزید کوئی سوال؟ ٹھیک ہے حضور۔ جی، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنے طور پر پریکٹس جاری رکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں۔ آپ نے سابقہ امتحان کے اندر بھی دیکھا کہ وہ آ گئی تھی چیزیں، ظاہر سی بات ہے ہم پڑھا رہے ہیں تو پھر دیں گے بھی صحیح، اور جن کا سابقہ رزلٹ اچھا نہیں آ سکا تو اگلے کے اندر تو ان کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی یہ جو کمی رہ گئی اس کو پورا کر لیں۔ اور شعبے کی طرف سے ضمنی پیپر کی ترکیب ختم کر دی گئی ہے، لہٰذا جو جس ٹائم پہ ہمارا پیپر ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ ہی آپ کو وہی پیپر بھیجا جائے گا اور اسی کو آپ نے حل کر کے بھیجنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کا ٹوٹل جتنے بھی ہمارے ٹیسٹ ہوں گے، تقریباً کم از کم 3 ٹیسٹ تو ہوں گے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کے اوسط نمبر دیکھے جائیں گے کہ آپ کے اوسط نمبرز میں سے پاس ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کا لیول پاس ہو رہا ہے تو آپ کو اگلے لیول کے اندر داخلہ کر دیا جائے گا، یعنی تیسرے لیول کے اندر، ورنہ پھر آپ کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ دوسرا لیول دوبارہ پڑھ لیں۔ وہی بات ہے، دوسرا لیول پھر جب سٹارٹ ہو اس وقت پھر آپ اس کے اندر پھر داخلہ ہو پائے گا، اور اگلا لیول ہو سکتا ہے کہ اب جنوری کے اندر شروع ہو، کیونکہ اس ٹائم یہ ہمارے پرانے لیول سارے مکمل ہو جائیں گے اور پھر ہم نئی کلاس دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ جی، مجھے جو امید لگ رہی ہے یہ مئی کا مہینہ تو پورا نکل جائے گا، لیکن جون یا تو درمیان میں جون کے میرے خیال میں انشاءاللہ جو ہمارا مکمل ہو جائے گا درمیان جون میں، تقریباً درمیان میں نہ ہوا تو اینڈ کے قریب یعنی کہ تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ ہم جون کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں انشاءاللہ جو ہم تیسرا لیول سٹارٹ کر دیں گے۔ جی، پاسنگ مارکس اس کے اندر اگر کوئی 40 بھی لے لیتا ہے نا، ویسے ذہن تو یہی قبول کر رہا ہے کہ اس کو پاس کر دینا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ کوشش آپ کم از کم 70-80% کی ہی کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جتنا اچھے نمبروں کی کوشش کریں گے تو آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ مزید یہ کہ اب اس کے اندر 70% مارکس کی قید اس لیے نہیں لگائی گئی کہ وہ آپ ماشاءاللہ مرحلہ پیچھے حل کر کے آ چکے ہیں۔ اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے بندے کے نمبر کم آ جاتے ہیں، لیکن دوسرے لیول کے اندر اب 40 مارکس
بھی بعض کے نہیں آ پاتے، یعنی کہ وہ پہلے لیول میں اچھے نمبر لیتے ہیں لیکن دوسرے لیول کے اندر جا کر ان کے بہت کم نمبر آتے ہیں، 40 بھی نہیں آ پاتے، لہٰذا محنت کی تو حاجت ہوگی، اور محنت اس کے اندر یہی ہے کہ آپ اس کو تحریری طور پر اس کی پریکٹس رکھیں اور بار بار اس کو سوالات کو حل کریں تاکہ آپ کا اپنا کانسیپٹ انشاءاللہ جو ہے کہ کلیئر ہو۔ اب آپ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ معیاری ٹائم بھی نکالیں طلوع غروب کا، اور یہ نجومی بھی نکالیں، تعدیل مربع تعدیل ایام بھی ملا دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تقریباً 4.25 منٹ کا ہی تقریباً فرق بنے گا۔ بلکہ آپ اس کو یوں کریں کہ آپ وہ جو ہمارا بڑا فارمولہ ہے اس فارمولے کے اندر 90 درجے بود سمتی پر آپ طلوع غروب نکال لیں، اب اس کے بعد آپ اس فارمولے سے بھی نکالیں، پہلے اس طریقے سے نکالیں، اس کے بعد تعدیل مربع تعدیل ایام اس میں پلس کریں، اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ آیا کہ آپ کے دونوں طلوع غروب نجومی ایک ہی نکلے ہیں یا الگ الگ نکلے ہیں، اگر الگ الگ نکلیں تو چیک کر لیں، ہلکا سا آپ کا فرق آ سکتا ہے معمولی، یعنی کہ پوائنٹس کے اندر معمولی سا، ورنہ آپ کا انشاءاللہ جو وہی وقت آئے گا، آپ کا جب وہی وقت آئے تو سمجھ آئیے گا کہ آپ نے سوال صحیح حل کیا ہے۔ جی حضور، مزید کوئی سوال؟ نہیں، پہلے لیول والے ایڈ نہیں ہوں گے، یہ دوسرے لیول کے آپس میں، جیسے ایک ٹیسٹ ہو گیا تو اس ٹیسٹ کے نمبر آپ کے شامل کیے جائیں گے، دوسرا ٹیسٹ ہوگا تو اس کے نمبر، تیسرا ٹیسٹ ہوگا اس کے نمبر، اور اگر چوتھا ٹیسٹ ہوتا تو اس کے نمبر۔ اب فرض کریں ایک بندہ ہے جس نے، اب چونکہ ہم نے 4 ٹیسٹ لیے تو ٹوٹل نمبروں کو 4 پر تقسیم کر دیا جائے گا، اب آپ کے 4 پر تقسیم کرنے کے بعد 40 نہ ہونے چاہیے۔ فرض کریں کہ پہلے ٹیسٹ کے اندر بہت کمزوری رہی اور 10 نمبر آ پائے، یعنی لیے ہی 10، دوسرے ٹیسٹ آیا تو اس کے اندر 80 نمبر لے لیے بندے نے، تیسرے نمبر کے ٹیسٹ کے اندر 60 نمبر لے لیے، اور چوتھے کے اندر 40 نمبر کر لیں گے، 40 لے لیے۔ اب اس کے ٹوٹل کتنے نمبر بنے؟ دیکھیے کہ پہلے کے اندر اس نے لیے تھے 10، دوسرے کے اندر اس نے لیے تھے 80، تیسرے کے اندر 60 اور چوتھے کے اندر 40، یہ ٹوٹل ہو گئے 190 نمبر۔ اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 4 پر تو اس کے ہو گئے 47.5 نمبر، تو اس کو تقریباً 48 نمبر کہہ لیں کہ اس طالب علم کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 48 نمبر تقریباً بنتے ہیں، تو 48 نمبر والا چونکہ پاس ہوتا ہے لہٰذا اس کو لیول 3 کے اندر ہم شامل کر لیں گے۔ لیکن اگر 40 سے نیچے آ گئے، 39 بھی آ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ترکیب نہ بن پائے، ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ پاس تو قرار پائے گا، لیکن پاس یعنی کہ وہ احتیاطی نمبر جس کو دینا کہتے ہیں، لیکن اگلے لیول کے اندر جانے کی صلاحیت پھر نہیں ہوگی، اگلے لیول کے اندر جانے کے لیے کم از کم 40% مارکس یہ لازمی ہیں۔ جی حضور، مزید کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں۔ ٹھیک ہے حضور، میرے خیال میں مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔